بیل بجی تو صبح سب سے پہلے عباد کی جاگ ہوئی، جو ایمان سے ناراضگی کے چکر میں صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اب گردن میں تو درد تھا ہی، کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ دوبارہ بیل بجی تو ایمان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کون ہے؟ دیکھتا ہوں جا کر۔ عباد نے بستر سے نکل کر پیروں میں جوتا ڈالا، پھر ایک ہاتھ بالوں میں چلاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ تب تک ایمان بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ رک تو جائیں یار، آ رہا ہوں۔ صبح صبح نیند نہیں آتی کیا تم لوگوں کو؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو پورا منہ کھل گیا۔ سرپرائز! عالم دین، رافعہ، آمنہ، سعدیہ، حسن سب ہی وہاں موجود تھے۔ ایمان تو ڈر کر کمرے میں بھاگ گئی اپنا اور کمرے کا حلیہ درست کرنے۔ آپ لوگ یہاں؟ آگے سے ہٹو یار، پوری تفصیل ہی سنو گے، یہی سنو گے؟ حسن نے عباد کو وہی جب میں دیکھ کر طنز کیا تو عباد جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ حسن کے ساتھ بیگز اندر لا کر اس نے ایک طرف رکھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ عالم دین نے عباد سے پوچھا تو وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گیا۔ آپ لوگ اچانک کیسے آ گئے؟ باری باری سب سے مل کر وہ رافعہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اچانک تو نہیں، کافی دنوں سے سوچا ہے۔ پھر حسن بھی فری تھا کچھ تو آ گئے ہم اپنے بچوں کے پاس۔ السلام علیکم۔ ایمان نے آتے سب کو سلام کیا تو حسن کے ساتھ ساتھ باقی سب کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ حسن نے اسے گلے سے لگا کر پیار دیا تو عباد بھی مسکرا دیا، کیونکہ ایمان اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی، کہیں رافعہ سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ آمنہ، سعدیہ، رافعہ، عالمگیر سب نے اسے پیار دیا تو ایمان سعدیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آتا ہوں۔ عباد کھانے کا انتظام کرنے باہر چلا گیا۔ ایمان سب کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ تم اب بھی ناراض ہو؟ عباد سب کو کمروں میں چھوڑ کر آیا تو ایمان ابھی تک جاگ رہی تھی۔ عباد، وہ ایمان کی بات ادھوری رہ گئی جب نوک ہوئی اور رافعہ اندر آ گئی۔ تم لوگوں کو پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں دادی امی، آئیں آپ۔ ایمان نے بیڈ پر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ خوش رہو۔ ادھر آؤ تم۔ رافعہ نے عباد کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی بیٹھو نیچے۔ رافعہ کے کہنے پر عباد ان کی طرف پیٹھ کیے وہیں قدموں میں بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ زور سے انہوں نے عباد کی گردن پر انگوٹھا پھیرا تو وہ چلا اٹھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی گردن لال ہو رہی تھی۔ درد سے عباد بار بار گردن کو پکڑ رہا تھا، اس لیے رافعہ نے اسے نوٹ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں، آپ فکر مت کریں، میں دوائی لے لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ عباد نے جلدی سے بات بنائی۔ تمہیں اپنے شوہر کی کوئی فکر نہیں ہے؟ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ تھوڑی ہے۔ ایمان نے منہ بنایا۔ جاؤ تیل لے کر آؤ۔ رافعہ نے عباد سے کہا تو وہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل سے تیل اٹھا کر آیا۔ بیٹھو اپنی بیوی کے آگے۔ بیٹھو اپنی بیوی کے آگے۔ ایمان، مالش کر دو اس کی گردن کی، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں، تمہارے فرشتے، حد کرتی ہو تم بھی۔ رافعہ نے اسے گھورا تو ایمان اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور عباد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ نے کہا تیل لگانے کے لیے، اور کیا کروں؟ اب کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا آج کل کے بچوں سے۔ شرٹ تو اتارنے دو اسے، سفید کپڑا ہے، داغ لگ جائے گا پھر۔ اب یہ بھی میں کروں؟ ایمان نے آہستہ سے کہتے عباد کا بازو ہلایا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ دانت نکالتے اس نے اوپر کے 3 بٹن کھول کر کندھوں تک ہی شرٹ اتاری تھی۔ تیل کی شیشی عباد کے ہاتھ میں تھی تو وہ خود ہی اس نے ایمان کے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل ڈال دیا۔ ایمان پہلے آرام سے کر رہی تھی مگر رافعہ کے جاتے ہی درمیان میں چھوڑ دیا۔ واپس آؤ۔ اس کے درمیان میں چھوڑتے عباد نے دیکھا ایمان ہاتھ دھونے جا رہی ہے۔ کس خوشی میں؟ چلو اٹھو، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی چاہیے یا دادی کو بتا دوں سب؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہاں، بہت ہی بدتمیز ہو تم۔ ایمان برے منہ بناتی دوبارہ اس کی گردن پر مساج کرنے لگی۔ عباد کی نیند سے آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مدھم سی روشنی میں بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو ایمان وہاں موجود نہیں تھی۔ ایمان، اسے آواز دیتے عباد اٹھ کر بیٹھا تو سامنے ہی وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ گرین کلر کا لباس زیب تن کیے سفید رنگ کی چادر کو پھیلا کر اوڑھ رکھا تھا۔ کچھ دیر اسے تسلی سے دیکھنے کے بعد وہ خود بھی بستر سے نکل آیا۔ آج کا دن بہت ہی خاص تھا۔ عباد نے جلدی سے فریش ہو کر کپڑے بدلے، پھر وضو کرتا ایمان کے برابر آ کر نماز پڑھنے لگا، جو اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ عباد نے اسے دیکھتے سوال کیا، جو قرآن پاک کو اوپر شیلف پہ رکھ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی۔ اب وہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی تو عباد بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ مجھے تو لگا تم کہو گی عباد تمہارے ہوتے ہوئے ڈر میرے پاس بھی نہیں آتا۔ اب تو لگتا ہے جیسے یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ اس نے زرد آہ بھری۔ زیادہ غلط فہمیاں مت پالو، جبکہ اندر سے وہ خود بھی جانتی تھی کہ عباد کی بات سچی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بات مکمل کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج ایمان کی سرجری تھی، سب نے بہت سی دعائیں مانگی۔ رافعہ صبح سے درود اور صورتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔
ایمان کا سارا ضروری سامان آمنہ نے ایک بیگ میں رکھ دیا تھا۔ سرجری کے بعد 3 دن تک ایمان نے اسپتال رہنا تھا، جب تک پٹی نہ کھل جاتی۔ ایمان چلو دیر ہو رہی ہے، ہمیں پہلے پہنچنا ہے وہاں۔ عباد سارا سامان گاڑی میں رکھ کر اس کے پاس آیا تو سب سے پیار لے کر وہ حسن اور عباد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت صرف حسن اور عباد ہی اس کے ساتھ جا رہے تھے، باقی سب نے بعد میں آنا تھا۔ اسپتال میں زیادہ لوگوں کو رکنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اسپتال پہنچے تو عباد اسے سیدھے اس کے پرائیویٹ روم میں لے گیا جو اس نے پہلے ہی بک کروا دیا تھا۔ عباد تم یہیں رہو، میں پوچھ کر آتا ہوں ٹیسٹ وغیرہ۔ جی ٹھیک ہے پاپا۔ حسن دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف چلا گیا تو عباد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور واپس ایمان کے پاس آ گیا۔ کچھ چاہیے؟ عباد کو لگا اس لیے پوچھ لیا۔ ہاں وہ پانی، تھوڑی دیر صبر کر لو، کیا پتہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہوں جو خالی پیٹ کیے جاتے ہیں، پھر پرابلم ہوگی تمہیں۔ وہ عباد کی بات کو سمجھ کر سر ہلا گئی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد حسن کمرے میں آیا جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور 2 نرسز تھیں۔ عباد اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے ایمان کا چیک اپ کیا، پھر نرس کو بلڈ پریشر، بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ چند ٹیسٹ اور لکھ کر دیے تاکہ سرجری سے پہلے ایمان بالکل ٹھیک ہو، بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی عباد اور حسن نے اپنی موجودگی میں ایمان کے سارے ٹیسٹ کروائے۔ سرجری کو 3 گھنٹے ہیں۔ ایمان بیٹا آپ چاہو تو تھوڑا سا کچھ کھا لو، لیکن زیادہ نہیں، ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں میں۔ نرس کے جانے کے بعد حسن نے ایمان کو کہا تو عباد نے تھوڑا سا پانی گلاس میں ڈال کر اسے پکڑایا جو وہ سارا ہی ختم کر چکی تھی۔ حسن روم میں موجود صوفے پر بیٹھ کر عالم دین سے بات کرنے لگا۔ ادھر عباد کے موبائل پر زارا کی کال آ گئی جو یقیناً ایمان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حسن کو ایمان کے پاس چھوڑ کر عباد کچھ دیر بعد ہی ایمان کی رپورٹس لے کر آیا جو ساری ہی نارمل تھیں۔ سرجری سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک نرس ان کے روم میں آئی، عباد کو 10 منٹ بعد آ کر ایمان کو لے جانے کی اطلاع دیتی واپس چلی گئی۔ حسن نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، پھر سر پر پیار کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ عباد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا۔ تھوڑا تھوڑا، اس نے صبح والا جواب بھی پھر سے دہرایا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر ہی ہوں، بس کچھ دیر کی بات ہے، مجھے میری ایمان صحیح سلامت چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہلکے سے اس کی ناک دباتے عباد نے اسے گلے لگایا تھا۔ کچھ وقت بعد دروازہ پھر نوک ہوا تو اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا پیچھے ہو گیا۔ یس۔ عباد نے بیڈ سے کھڑے ہوتے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی تو 2 نرسز آ کر ایمان کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ عالم دین سب کے ساتھ ابھی اسپتال پہنچے تھے۔ ایمان کو آپریشن تھیٹر میں گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ کمرے کے باہر جلتی سرخ لائٹ پر سب کی نظریں ٹکی تھی۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ۔ عباد بیٹھ جاؤ بیٹا، سعدیہ نے اسے کب سے کھڑا دیکھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں امی، ایمان کو تو کہہ دیا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر اب اس کا خود کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ عباد یہاں آؤ۔ آمنہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ خاموشی سے جا کر آمنہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آپ جلدی سے یہ میڈیسن لا کر دیں۔ 3 گھنٹے بعد ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور انگلش میں بات کرتے اس نے عباد کی طرف ڈسکرپشن پیپر بڑھایا جو حسن عباد سے لے کر فارمیسی کی طرف چلا گیا۔ میری وائف کیسی ہیں؟ پہلے تو ٹھیک تھی، اس وقت ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، آپ فکر مت کریں، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں۔ نرس تو جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلے گی، مگر پیچھے عباد کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ خود بھی اچھے سے جانتا تھا کہ بلڈ لوسنس ہونے کی وجہ سے اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے 4 گھنٹے گزرے تھے جب ایمان کو مزید بلڈ دینے کی ضرورت تھی۔ جس بلڈ کا اسپتال نے ارینج کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ایمان کا بلڈ گروپ O پازیٹیو تھا۔ خوش قسمتی سے عباد کا بھی بلڈ سیم ہی تھا۔ یہ بات وہاں موجود سبھی لوگوں کو پتہ تھی۔ عباد بنا تاخیر کے نرس کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ ہی منٹوں میں عباد کا بلڈ نکال کر دوسری طرف ایمان کو دیا جا رہا تھا۔ حسن تم دیکھو تو صحیح کتنی دیر ہوگی۔ عالم دین پریشانی سے باہر ٹہل رہے تھے۔ ابو عباد اندر ہی ہے، پریشان نہ ہو۔ مزید آدھا گھنٹہ سرکنے کے بعد ریڈ لائٹ آف ہوئی، ساتھ ہی ایمان کو اسٹریچر پر باہر لایا گیا۔ عباد بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایمان کو فوری طور پر ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب تک اسے ہوش نہ آتا اسے وہیں رہنا تھا۔ عباد میری بچی کیسی ہے؟ آمنہ نے جلدی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ عباد تم ہمیں ڈرا رہے ہو، یہاں دیکھ کر بتاؤ۔ سعدیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا جو رو رہا تھا۔ ایمان بالکل ٹھیک ہو گئی ہے امی، یہ آنسو تو خوشی کی ہیں، سرجری سکسیسفل رہی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عالم دین نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی سب بھی آنسو صاف کرتے ہنسنے لگے۔ حسن نے ساری ناراضگی بھلا کر عباد کو کس کے گلے لگایا اور پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ عباد اکیلا ایمان کے ساتھ پرائیویٹ روم میں موجود تھا، جسے ہوش آنے کے
کچھ دیر بعد یہاں شفٹ کیا گیا تھا۔ حسن عباد کے کہنے پر باقی سب کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ ویسے بھی ایمان ابھی مکمل ہوش میں نہیں تھی، وہ 1-2 منٹ آنکھیں کھول کر پھر دوبارہ بند کر لیتی۔ رات کا آدھا پہر تھا جب ایمان نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ عباد ابھی تک ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ایمان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ ابھی بھی سوئی جاگتی حالت میں تھی۔ پانی، ایمان کی کہتے عباد نے چمچ اٹھا کر تھوڑا سا پانی اس کے منہ میں ڈالا، پھر واپس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کی نظر ایمان کے بازو پر تھی جو سیدھا بیڈ پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ خود بھی اس کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ نہیں۔ پھر اس نے ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو عباد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ، میں ٹھیک ہوں یہاں، فکر مت کرو۔ اس سے پہلے کہ عباد کوئی اور بات کرتا وہ پھر غنودگی میں چلی گئی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ پہلی نظر اس کی عباد پر پڑی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ تبھی نرس اس کے روم میں آئی تو عباد کو دیکھ کر مسکرا دی۔ "You are very lucky. Your husband has been sitting here since yesterday. Don't go even for a minute." حیران تو وہ تب ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ عباد اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس بات کی گواہی تو اب اس کا اپنا دل بھی دیتا تھا۔ دونوں کی بات چیت کی آواز سے عباد کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ "سوری، وہ پتہ نہیں چلا کیسے آنکھ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ طبیعت کیسی ہے؟ سانس تو لو۔ ٹھیک ہوں میں." ایمان ہلکا سا مسکرا دی تو عباد کو کچھ سکون ملا۔ نرس کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا اور پھر سے اس کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایمان بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ کو ابھی ہلانا نہیں، بالکل جب تک پٹی نہ کھل جائے۔ "امی ٹھیک ہوں میں، روئے مت." ایمان نے آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے جو اس کے ساتھ بیٹھی قدرے جھک کر بار بار اسے پیار کر رہی تھی۔ "ارے بھائی، ہمیں بھی ہماری بہو سے ملنے کا موقع دو." سعدیہ آگے آئی تو آمنہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ "جلدی سے ٹھیک ہو کر آؤ، تمہارے ٹھیک ہونے کی خوشی میں گفٹ لینے والی ہوں." "حکم کریں، کیا چاہیے؟" حسن نے مسکرا کر سعدیہ سے پوچھا۔ "آپ سے کون مانگ رہا ہے؟ میں تو ایمان سے لوں گی۔ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟" اس بار عباد نے ان سے پوچھا۔ "میں ایمان کو بتا دیتی ہوں، تمہیں بتا دے گی بعد میں، اوکے؟" سعدیہ نے جھک کر ایمان کے کان میں کچھ کہا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ عباد کو لگا وہ بلش کر رہی ہے۔ رافعہ اور عالمدین نے اکٹھے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عالمدین نے کئی نوٹ اس کے سر سے وارے تھے۔ آخر میں حسن آگے آیا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ایک باکس تھا جو پیک تھا۔ "تمہارے چھوٹے ابو کی طرف سے چھوٹا سا گفٹ." "تھینک یو پاپا." ایمان نے مسکرا کر عباد کو دیکھا تو اس نے حسن سے باکس لے کر پیچھے چیئر پر رکھ دیا۔ کافی دیر سب بیٹھے ہنسی مذاق کرتے رہے، پھر حسن ان کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ وہ سب آج بھی پاکستان جا رہے تھے۔ حسن کو ہسپتال سے دوبارہ کال آ چکی تھی جہاں ان کی ضرورت تھی۔ "امی نے کیا کہا تھا تم سے؟" عباد اسے رات کو کھانا کھلا رہا تھا تب اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا۔ "پتہ نہیں." ایمان نے اسے نظریں چرائیں۔ "اچھا، ویسے جو تمہارا ری ایکشن تھا اسے دیکھ کر لگتا کسی صورت نہیں لگ رہا کہ تمہیں کچھ سنا نہیں." وہ میں بھول گئی، یاد آئے گا تو بتا دوں گی." ایمان نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ "اچھا، جلدی سے یاد کر لو، اگلی بار جب پوچھوں گا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے." خالی پلیٹ ایک طرف رکھتے ٹیشو سے ایمان کا منہ صاف کروا رہا تھا۔ "یہ چچی بھی نہ حد کرتی ہیں، انہیں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ تمہیں بتا دے گی؟ تم کھانا نہیں کھا رہے؟" "نہیں، میں بعد میں کھا لوں گا۔ کل سے تم ایسے ہی گھوم رہے ہو، آج بھی صبح سے رات ہو گئی ہے، جاؤ کچھ کھا لو۔ تم اکیلی کیسے رہو گی پھر؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا." "نہیں، ابھی جاؤ، میرے پاس نرس کو بھیج دو، مگر جاؤ، ٹھیک ہے؟ مگر خیال رکھنا." "ٹھیک ہے، مگر خیال رکھنا." "میم فار یو." نرس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پھول تھے، ساتھ ایک گفٹ باکس بھی تھا۔ "یہ بات بھی نہ." ایمان نے ہنستے ہوئے اسے گفٹ باکس کھولنے کا کہا۔ جیسے ہی نرس نے اسے کھولا، اندر سے ایک خوبصورت سا وائٹ فراک تھا، ساتھ میں ایک چٹ تھی جس پر "گیٹ ویل سون مائی لو" لکھا ہوا تھا۔ "یہ کس نے بھیجے؟" عباد کمرے میں واپس آیا تو پھول اور سفید رنگ کا فراک رکھا تھا۔ "اچھا مذاق ہے." ایمان کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ "کیا مطلب؟" چونکنے کی باری عباد کی تھی۔ "تم نے ہی تو بھیجے ہیں، اب انجان بن رہے ہو." "اچھا، پھپھو تم سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ لو." ایمان کا دھیان بٹانے کے لیے عباد نے زارا کا نمبر ڈائل کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ایمان کو اس وقت پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے ایسا کرنا پڑا، ورنہ حقیقت میں وہ اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ "کہاں لے کر جا رہے ہو؟" عباد ڈریس اٹھا کر جا رہا تھا جب ایمان نے فون کان سے ہٹا کر اسے روک لیا۔ "میں یہ چینج کروا کر آتا ہوں، مجھے لگتا ہے غلطی سے دوسرا پیکٹ پیک کر کے بھیج دیا ہے انہوں نے." "کوئی بات نہیں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، رہنے دو." "نہیں، مجھے یہ بالکل نہیں پسند." "عباد واپس رکھو اسے."
ایمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، یہ لو تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے تپ کر فراق کرسی کی طرف اچھالا تو وہ باکس سے نکل کر آدھا کرسی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بعد ایمان نے اسے گھورا تھا، یہ لو بس۔ وہ غصے میں آدھے لٹکے ہوئے فراق کو باکس میں ٹھونسنے لگا، جیسے سامنے والے فراق نہیں بلکہ اس کو بھیجنے والا ہو۔ آرام سے کرو، پھاڑو گے کیا اب؟ تم چپ کر کے نہیں لیٹ سکتی کچھ دیر؟ کب سے چوں چوں لگا رکھی ہے؟ تم حد سے زیادہ بدتمیز ہو بات، پتہ ہے مجھے۔ اب کچھ نیا ڈھونڈو اپنی ڈکشنری میں سے۔ دفعہ ہو جا تم، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ ایمان نے چہرے کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تو عباد نے پھول اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اب انہیں کیوں پھینک رہے ہو؟ یہ بھی کوئی اور آ گئے ہیں؟ ایمان کو پھولوں کے ساتھ ہوتی ذاتی برداشت نہ ہوئی تو فوراً بول پڑی، تم نے کون سا سالن میں ڈال کے کھانے تھے؟ ویسے بھی مرجھا جاتے ہیں اس لیے پھینک دیے۔ اب تمہاری آواز نہ آئے، سو جاؤ ورنہ تمہیں نیند کا انجیکشن دینا پڑے گا، مرو تم۔ منہ پھیلائے جلدی سے آنکھیں بند کر گئی تو عباد نے خود کو تھوڑا سا ریلیکس کیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ صبح نرس اسے کھانا کھلانے آئی تو ایمان نے انکار کر دیا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے کھانا لے کر اسے باہر بھیج دیا۔ اب ایمان مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی، تم نے دوائی بھی لینی ہے ٹائم پر، منہ کھولو جلدی سے۔ میں نے نہیں کھانا ہے۔ کیوں نہیں کھانا؟ ایسے کیسے کھا لوں بغیر منہ دھوئے؟ برش بھی نہیں کیا میں نے ابھی۔ آج تیسرا دن ہے مجھے، ویکسین ہے ابھی اور بازو بھی ہلے گا، پٹی تو کھلنے دو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اب مجھے لگتا ہے میں نے بغیر شادی کے ہی خوش تھا۔ جاؤ پھر، کس نے کہا ہے یہاں کھڑے ہونے کے لیے؟ اوپر سے مجھے گفٹ دے کر وہ بھی لے لیا۔ پھول تم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیے، فراق بھی نہیں ہے یہاں۔ میں کل سے تم سے پوچھ رہی ہوں تو تم ہو کہ منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہو۔ چپ رہو، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ چلو کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایمان کو باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، کب سے سوچ رہا ہوں تمہاری زبان کا آپریشن کروا کر منہ بند کروا دوں تمہارا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ ایمان نے دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے کو زور سے پکڑا۔ ایمان نے دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے کو زور سے پکڑا۔ نہیں، میں وارن کر رہا ہوں، اب مجھے آواز نہ آئے، اوکے۔ ایمان نے جواب نہ دیا تو پھر اسے پوچھنے لگا، جواب نہیں دے رہی تم؟ خود تو کہا ہے آواز نہ آئے، پھر سوال کیوں پوچھ رہے ہو اب؟ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور اس بلا سے میری حفاظت فرما، ورنہ یہ تو مجھے ہارٹ پیشنٹ بنا دے گی۔ عباد نے خود اس کو برش کروایا، پھر چہرہ دھلوا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ایمان نے کھانا ختم کیا تو اسے دوائی دی، تب ڈاکٹر بھی آ گیا۔ آر یو ریڈی؟ ایمان نے سر ہلا دیا۔ عباد نے اس کے پاس بیٹھ کر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے جیسے وہ آہستہ آہستہ پٹی اتار رہے تھے، درد کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر عباد نے اسے کس کر پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد پٹی اتر گئی تو ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ اسے ہاتھ ہلانے کو کہا۔ نہیں ہو رہا۔ اس نے کوشش کی مگر درد بھی بہت تھا۔ ہوگا، کوشش کرو، چلو۔ عباد نے اسے کندھے سے پکڑ کر تسلی دی۔ نہیں ہو رہا، میں نے کوشش کی ہے۔ ایمان نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا مگر نہیں ہوا۔ آنکھیں بند کرو اپنی۔ عباد کے کہنے پر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب تایا جان کو یاد کرو ایمان، وہ آج ہوتے تو کیا کہتے؟ ابو؟ ایمان نے بند آنکھوں سے طاہر کا چہرہ دیکھا جو باہیں پھیلائے اسے بلا رہے تھے مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ ابو؟ ایمان چاہتی تھی کہ وہ رک جائیں، جس کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہی ہاتھ تھا جو اس کی کمزوری تھی۔ آنکھیں کھولو ایمان۔ عباد نے نم آنکھوں سے اسے کندھوں سے تھاما۔ عباد سامنے کا منظر دیکھتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر ایک انگلی ہلائی تو حرکت میں آئی۔ اب وہ ساری ایک ایک کر کے ہلا کر خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ ایمان سچ ہے یہ، تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں؟ عباد نے خوشی سے اسے گلے لگایا تو ڈاکٹر ہنس کر باہر چلا گیا۔ آئی ایم سو ہیپی ایمان، سب کتنے خوش ہوں گے نا تمہیں دیکھ کر، میں ان کے ایکسپریشنز ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ایمان اس سے دور ہوئی تو عباد نے اس کا ہاتھ پر پیار دیا۔